میں وحید انصاری رہبر ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے 23 دنوں سے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جنگ چل رہی ہے۔ ان 23 دنوں میں کئی ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کے حوصلے پست ہونے کا نام نہیں لے رہے، جس کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا اسرائیل کہیں نہ کہیں ہارتا نظر آ رہا ہے، گھٹنے ٹیکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اسی بوکھلاہٹ میں کہیں نہ کہیں اس نے ہسپتالوں کو نشانہ بنایا، اس ہسپتال کو نشانہ بنایا جہاں پر 500 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، جس میں زیادہ تر مریض تھے، بچے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اسرائیلی فوجی ہیں وہ لگاتار چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس کے بعد پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے اسرائیل جنگ کے تمام اصولوں کو طاق پہ رکھ کر حیوانیت کا ننگا ناچ رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا اس کے مخالف ہو گئی ہے۔ ہر ملک میں، ہر اسٹیٹ میں اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی حمایت میں اترنے والا امریکہ کی عوام نے بھی فلسطینیوں کے حق میں نعرے بازی کی ہے، وائٹ ہاؤس کے آگے پروٹیسٹ کیا اور فلسطین کو آزاد کیا جائے ایسے نعرے بازی کرتے نظر آئے۔ وہیں دنیا بھر میں جس طرح سے مخالفت ہو رہی ہے، ہمارے بھارت میں بھی ہر دن، ہر روز، ہر اسٹیٹ میں پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ممرہ میں بھی 3 دن پہلے بھی ایک پروٹیسٹ کیا گیا، جس میں ممرہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا اور اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرتے نظر آئے تھے۔ آج اتوار کے دن ممرہ کے ارلن ہال میں یونائٹڈ ملی فورم کی جانب سے ایک دعائیہ جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ممرہ کے لوگوں نے شرکت کی اور دعاؤں میں شامل ہوئے۔ وہیں ہر فکر، ہر مکتب کے علماء کرام بھی تشریف لے کر آئے، جنہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اجتماعی دعا بھی کی۔ اس موقع پر جہاں اسرائیل کی مذمت کی ہے، سخت لہجے میں اس کی مذمت کی، وہیں وہ ممالک جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی اب تک فلسطین کے حق میں کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ان کے خلاف بھی سخت مذمت کی ہے اور کافی نفرت کا اظہار کرتے نظر آئے۔ اور علماء کرام نے جو اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ اس موقع پر علماء کرام نے میڈیا کے لوگوں سے بات چیت کی ہے، کیا کچھ کہا ہے انہوں نے، آئیے دکھاتے ہیں اپنی اس خبر میں۔ ہر طرح کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں رہبر ٹائمز۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہاں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مولانا صاحب، کیا کہنا چاہو گے آپ؟ آج ارلن ہال میں پرے میٹنگ رکھی گئی تھی اور فلسطینیوں کے لیے دعا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے اور ظالموں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ فلسطین میں اس وقت جو کچھ ظلم، بربریت ڈھائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم سب کے دل رنجیدہ ہیں۔ اسی کو لے کر آج ممرہ میں یہ دعائیہ مجلس رکھی گئی تھی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے ذریعے اس کی مدد اترتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار و اوزار ہے۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے، مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ اسی جذبے کے تحت آج یہاں لوگ جمع ہوئے کہ فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں، اور اسی کے ضمن میں یہاں کئی معزز حضرات تھے، ہمارے ڈاکٹر سلیم خان صاحب، ہمارے علامہ علی اصغر حیدری صاحب، مولانا انیس اشرفی صاحب اور خود یہ بندہ محمد عمران محفوظ رحمانی۔ متحدہ ملی فورم کی جانب سے یہ دعائیہ مجلس منعقد ہوئی، جس کے ذریعے اسپیکر حضرات نے یہ پیغام دیا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اسرائیل کی طرف سے ہونے والے ظلم کی مذمت کریں اور اس حقیقت کا دنیا کے سامنے اظہار کریں کہ اسرائیل ایک ظالم اور غاصب طاقت ہے جس نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے مسلمان نہ صرف یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، بلکہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے ارباب اقتدار کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح اظہار ہمدردی کے طور پر وہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تاکہ ہم اپنی ناراضگی
اسرائیل کے ساتھ اور اپنی ہمدردی فلسطینیوں کے ساتھ ظاہر کر سکیں. انہی پیغامات کے ساتھ آج کا یہ جلسہ ہوا اور دعا کی. مولانا آپ نے اپنے خطاب کے دوران مسلم ممالک کی خاموشی کا اظہار کیا، کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے، مسلم ملکوں میں ایسا نہیں ہے کہ سب مسلم ملک خاموش ہیں. بہت سے مسلم ملکوں کی طرف سے ریئیکشن بھی آیا ہے اور وہ اس سلسلے میں اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسے نازک وقت میں مسلم حکمرانوں کو بیان سے آگے بڑھ کر بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے اور ان کو اس مرحلے میں زیادہ غیرت ایمانی کے ساتھ آگے آنا چاہیے. حضرت، اس جو جنگی پس منظر چل رہا ہے، اسرائیل کا لگاتار ظلم جاری ہے اور جیسے ابھی عمران صاحب نے بھی کہا کہ مذمت سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن صرف اعلانات ہو رہے ہیں اور باتیں ہو رہی ہیں. اس کو لے کر کیا آپ کہیں گے ان 57 مسلم ممالک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حقیقت ہے کہ اگر اب تک مسلمانوں نے صرف باتیں نہ کی ہوتی تو 75 سال کھنچ کر یہاں تک نہ آتے. یہ اب تک صرف باتیں کی گئی ہیں، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب عملی طور پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہتے مجاہدین نے اپنے کام کر دیے. یہ سوچ کر کیے تھے کہ اب مسلم غیرتیں آگے بڑھ کر کے آئیں گی اور اس وقت قبلہ اول کی بازیابی بھی کرائیں گی اور پوری دنیا میں مظلومیت کا سکہ بھی رائج کرائیں گی. ایسے میں عرب ممالک بالخصوص اور مسلم ممالک کے جو رویے ہیں وہ افسوسناک ہیں اور ان کے یہ رویے اکثر مسلمانوں کے اندر مایوسی بھر دیتے ہیں. لیکن وہیں پر جو مظلومیت اہل غزہ کی ہے اور خاص طور پر فلسطین کی ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک کہ جو اپنے اسلحوں کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کی عوام تختہ پلٹنے کے لیے آج امریکہ اور لندن جیسی جو ہے وہ حکومتوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب ایک عوامی انقلاب اور آئے گا اور عرب میں بالخصوص آئے گا. جس طرح سے تحریر اسکوائر ایک مرتبہ ابھر کر کے سامنے آیا تھا اور عرب کی سرزمین کا تختہ پلٹا تھا، انشاءاللہ فلسطین کے مجاہدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. ایسے تمام خاموش رہنے والے اور کرسیاں بچانے والوں کے خلاف اب عوام جو ہے انشاءاللہ فیصلہ کرے. جس طریقے سے دیش بھر میں حالات چل رہے ہیں، مسلم کو ہی ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. ابھی جے پور ایکسپریس ہائی وے میں ایک نام پوچھ کے گولی مارا گیا، اس کے بعد اب پڑگا میں پھر ایک حادثہ ہوا، اس کو بھی نام پوچھ کے پولیس والے نے ہی گولی مارا ہے. تو اس کو لے کر آپ کیا کہنا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو فلسطین کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں یا ان کے تعلق سے کچھ باتیں بھی کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ان سب پر ہمارے خیال میں نے ایک تھیوری دیکھی تھی اور یہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں. صہیونیت اس کو آپ لوگ پڑھیے، اس کو سرچ کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ یہ صہیونیت صرف یہودیوں میں نہیں ہے. غیر صہیونی یہودی بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے ملک کے برادران وطن ہندو بھائی ہیں. یعنی ہر ہندو جو ہے وہ ہندوتو کے ایجنڈے پہ قائم نہیں ہے. جس طرح مٹھی بھر یہودی جو ہے وہ آج صہیونی بن کر کے سامنے آئے، اسی طرح صہیونیت ہمارے یہاں ہندوازم میں بھی پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے. جو مسلم ممالک آج صرف باتیں بٹ رہے ہیں وہ صہیونی مسلمان ہیں، یہ صہیونی ہندو ہیں، وہ صہیونی یہودی ہیں. لہٰذا یہ صہیونیت ہے جو پوری دنیا میں پنجہ گاڑ کر کے کہیں نہ کہیں نسل کے نام پر، کہیں مذہب کے نام پر یہ کھیل رہی ہے. اتفاق سے ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں، اس لیے ہر جگہ کی اقلیت کے خون کی ہولیاں کھیلی گئی ہیں. اور بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے نعرے خود کیوں بلند کرتے ہیں. تو یہ اقلیتوں کا، جہاں بھی اقلیت ہے ان کا یہ مقدر ہے کہ انہی کو اتحاد کا پرچم بلند کرنا پڑے گا. اور مسلمانوں کے اتحاد کے پرچم کے لیے آیت اللہ خمینی نے جو نعرہ دیا ہے اسی کو لے کر کے آیت اللہ خامنائی بھی آگے بڑھے ہیں جو آج سپریم پاور ایران کے ہیں. ان کا بیان بھی یہی ہے کہ آج اگر اسرائیل کو حوصلہ ملا ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری نا اتفاقیوں کے نتیجے میں ملا. حضرت، ایک اعلان ہوا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کی ایسی دھارنا، ایسی سوچ ہے کہ بھائی ہمارے اس کو بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے، کافی نقصان ہو رہا ہے. اس تعلق سے آپ بالکل حقیقت ہے اور یہ جو ہمارے معاشیات کے ماہرین ہیں یہ ہم سے بہتر بتائیں گے، کیونکہ ہمارے علماء کرام کا کام ہے کہ وہ ملت کی دینی رہنمائی کے لیے آگے آ کر کے اس کا اعلان کریں اور اس کے بعد اب اس میں آپ میڈیا کا بھی کردار اور دوسرے لوگوں کا کردار ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن کروائیں. علماء کرام کا کام اس کا اعلان کریں. سوال آپ سے ہے، ممرہ میں کچھ دن پہلے فلسطین کے سمرتھن میں ایک پارٹی کی طرف سے پروٹیسٹ کیا گیا، قریب
60 से 50 महिलाओं और करीब 200 जेंट्स पर FIR दर्ज की गई है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? FIR हमेशा जुर्म पे दर्ज की जाती है। अगर पुलिस के नज़दीक ये भी जुर्म है तो वो FIR दर्ज की गई है, वरना प्रोटेस्ट किया गया था और दुआएं FIR की जो गई है बेशक वहाँ भी दुआएं की गई, सब कुछ किया गया। इसमें हमारे मुल्क की इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया को खुसूसी तौर पर कि हक के साथ खड़े रहना, हाँ के हक के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट IPS और ये कंपटीशन से आते हैं, ये वोटों की ताकत से नहीं आए हैं। इसलिए इन्हें चाहिए कि जब हमारे मुल्क की सियासी क़यादतें जो है वो फ़िरका परस्ती का शिकार होने लगें तो पढ़े लिखे तबके को आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ पुलिस महकमा इसमें इंसाफ से काम लेगी। ठीक है, शुक्रिया।